नमस्कार एंड ब्लास्ट में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि दुनिया और देश की खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। अदब एहतराम के साथ निकाला गया चेहलम का जुलूस। अयोध्या फैजाबाद में निकाला गया चेहलम का जुलूस। इमामबाड़ा जवाहर अली खां से एक जुलूस गुदरी बाजार खजूर की मस्जिद पहुंचा, वहीं दूसरा जुलूस खजूर की मस्जिद से कोठा पारचा छोटी दरगाह पर जाकर खत्म हुआ। वहीं तीसरा जुलूस चौक की मस्जिद से उठकर मकबरे बहू बेगम नाका पहुंचा। वहीं चौथा जुलूस वजीरगंज बड़ी दरगाह हजरत अब्बास से शाम 7:30 बजे उठकर 10 बजे चौक पहुंचा, जो खजूर की मस्जिद गुदरी बाजार पर जाकर खत्म हुआ। वहीं से पांचवा जुलूस निकलकर राठ हवेली पहुंचा। दिन भर चेहलम के जुलूस का सिलसिला लगातार जारी रहा। बताया जाता है कि इमाम हुसैन के 72 साथियों की शहादत के बाद जो लोग बचे थे उनको वक्त का बादशाह यजीद ने कैद कर लिया था और साल भर बाद उनकी सबकी रिहाई हुई थी। रिहाई के बाद इमाम हुसैन की बहन जनाबे जैनब ने रिहा होने के बाद पहली मजलिस और फर्शे अजा बिछाई और भाई का चेहल्लुम किया। इसी की याद में पूरी दुनिया में हर साल चेहल्लम मनाया जाता है। जुलूस में ताजिया आलम दुलदुल अमारी शामिल किए गए। जुलूस के मद्देनजर कई अंजुमनों की ओर से और तमाम समाज सेवियों की ओर से चाय पानी के स्टॉल लगाए गए थे। अल कायम फाउंडेशन की ओर से खजूर की मस्जिद में नजरे मौला का इंतजाम किया गया था, तो वही अंजुमन नासिरिया कदीम की ओर से रात में जुलूस खत्म होने के बाद नजरे मौला का इंतजाम किया गया था। ये चेहलम का जुलूस शाही जुलूस कहा जाता है जो बहू बेगम मकबरा पहुंचता है। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बहू बेगम मकबरे का निरीक्षण भी किया और मकबरा परिसर में फैली गंदगी और समस्याओं को भी देखा। जहां आरिफ आबदी ने सिटी मजिस्ट्रेट को परिसर में फैली गंदगी, पानी की निकासी और अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या से भी अवगत कराया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी समस्याओं से अवगत होकर जल्दी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। आरिफ आबदी के साथ हामिद जाफर मीसम, ताजिया दरान कमेटी अध्यक्ष हैदर मेहंदी, एडवोकेट, पूर्व ताजिया दरान कमेटी अध्यक्ष हसन इकबाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
السلام جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ کے شہادت پہ 40 دن کے بعد جو چہلم ہوتا ہے وہ چہلم کرنے آپ کی بہن کربلا واپس آئیں اور انہوں نے اپنے بھیا کا چہلم کیا. اسی کی یاد میں آج پوری دنیا میں چہلم امام حسین منایا جا رہا ہے. خاص کر اربعین جو کہ سفر عشق کربلا معلیٰ میں آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں اور وہ بہن کی یاد میں ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی تھی. آج پوری دنیا کربلا پہنچ کے امام حسین کو پیغام دے رہی ہے کہ جو ہے امام حسین اسلام کی شہادت کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے, بلکہ انسانیت کے لیے آپ نے قربانی دی. آج دین اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کو چاہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو. ہمارے ہندو بھائی بھی تعزیے پہ جل چڑھاتے ہیں, ہمارے اہل سنت بھائی ہیں جو کہ کربلا کی زیارت پہ جا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں اور امام حسین کی یاد منا رہے ہیں. پوری دنیا آج جو ہے امام حسین کو اپنا آدرش مانتے ہوئے ان کی یاد مناتی ہے. آج کے دن ہم یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا کو امام حسین کا پرچم تلے جو کہ کربلا میں ان کے بھائی حضرت عباس کا علم بردار تھے. ان کے پرچم تلے آج پوری دنیا آئے اور یہ دیکھے کہ جس طرح سے دسترخوان امام حسین آج القائم فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے مسجد کھجور چوک فیض آباد میں کیا ہے, اسی طرح کا اہتمام پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور پوری دنیا حیران ہے کہ کروڑوں لوگوں کو کربلا میں کھلاتا کون ہے. کسی کو نہ کھانے کی تکلیف ہے, نہ پانی کی تکلیف ہے, نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, یہ اربعین جو ہے ایک جھلک ہے حکومت امام زمانہ. یعنی ہمارے اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو آپ کی حکومت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح کے اربعین میں جھلک دکھ رہی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے, ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے. یہی میرا میسیج ہے کہ پوری دنیا میں اسی طرح کی انسانیت اور بھائی چارہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور سپورٹ کریں. جی, یہاں سے کیا میسیج؟ ایودھیا جو کہ رام جنم بھومی ہے, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سے 2 سال پہلے درگا پوجا اور محرم ایک ساتھ پڑا, مگر یہاں پہ آپسی سدبھاؤ اور آپسی ایکتا کی مثال پیش کی گئی جس میں درگا پوجا کا جھانکیاں بھی نکلیں, مورتیاں وسرجن بھی ہوا اور امام حسین کا تعزیہ بھی نکلا. ہمارے ہندو بھائیوں نے آدر کیا, سمان کیا تعزیے کا, جلوس کا, اور سمان کے ساتھ ہمارے جلوس کو انہوں نے آگے بڑھایا اور کسی طرح کا کوئی یہاں پر اختلاف نہیں ہوا. ہم لوگ یہ امن اور بھائی چارہ ہمیشہ جس طرح سے قائم ہے ایودھیا میں اسی طرح سے قائم رہے اس کے لیے. ہاں, یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ پولیس پرشاسن جب سے محرم شروع ہوتا ہے اس سے آخر تک پورا پرشاسن ساتھ دیتا ہے, سہیوگ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. کسی طرح کی کوئی پروگرام میں ہمارے دقت نہیں آنے پاتی, جلوسوں میں دقت نہیں آتی. شروع سے لے کے آخر تک پرشاسن رہتا ہے اور جب جلوس ہماری منزل تک پہنچ جاتا ہے تب پرشاسن وہاں سے واپس جاتا ہے. صاف صفائی کی بات کریں, نگر نگم کی ویوستھا کی؟ ہاں, نگر نگم کی ویوستھا بہت اچھی ہے اور صاف صفائی ہوتی ہے. جلوسوں میں آگے آگے نگر نگم کی گاڑیاں چلتی ہیں جو صاف صفائی کرتی ہیں اور بہت ہی اچھا رہتا ہے سارا سسٹم. کوئی دقت نہیں. کیا نام ہے؟ محمد صفی حیدر, القائم فاؤنڈیشن فاؤنڈر. آج کا دن اربعین امام حسین علیہ السلام ہے. آج کا دن امام حسین سے مخصوص ہے. کربلا میں عاشور کے بعد جب قافلہ جو امام حسین کا تھا اس کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا اور شام کے زندان میں ان کو قید میں رکھا گیا. اور 1 سال کے بعد جناب زینب کو اور امام سجاد اور ان کے اس کاروان کو رہائی ملی اور 1 سال کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ قصد کیا کہ میں اپنے بھائی کا چہلم جا کر مناؤں گی. لہٰذا یہ کاروان شام سے دمشق سے رہا ہونے کے بعد کربلا کی طرف آیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا. 1 سال بعد امام حسین کا چہلم جناب زینب نے کربلا میں آ کر منایا اور اسی چہلم کی یاد میں آج ہم تمام عزادار چہلم برپا کرتے ہیں اور دنیا کے تمام گوشے میں, دنیا کے ہر جہاں کونے کونے میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے. آپ یہ جو مجمع یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ جو امام باڑے سے صبح 9 بجے جلوس اٹھا اور اس وقت تقریباً 6 بج چکے ہیں. یہ پورا جلوس, یہ پورے تمام عزادار اس جلوس کو یہاں پر لائے. یہ جلوس مقبرے میں اختتام پذیر ہوا. یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی یاد میں اور امام حسین کا اربعین منانے کے لیے عزادار جمع ہوئے اور یہ جلوس برآمد ہوا. آپ کربلا میں بھی دیکھیں کہ جس طرح کربلا میں
چہلم منایا جاتا ہے. دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کے لیے. وہاں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور اربعین میں مختلف شہروں سے، مختلف کنٹریز سے، مختلف دیش سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں صرف اور صرف اربعین امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے. اور کربلا کی ایسی سرزمین ہے جہاں کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا ایسا اجتماع نہیں ہے جہاں پر کروڑوں لوگ ایک بار میں ایک وقت میں جمع ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین کے چہلم منانے کا جذبہ لوگوں کے اندر ہے کہ کروڑوں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. کسی نے حضرت آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا مجمع کربلا جیسے چھوٹے سے شہر میں کروڑوں لوگ کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ کربلا ایک ماں کی آغوش کی طرح ہے. جس طرح ماں اپنے تمام بچوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح کربلا حسین کی تمام زائرین کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے. لہذا یہ چہلم ہم مناتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی یاد میں مناتے ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کا چہلم 1 سال بعد آ کر منایا. امام حسین کا جو سب سے بڑا پیغام ہے جس لیے قربانی دی ہے، کیا پیغام ہے وہ؟ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام انسانیت کا تحفظ ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو یہ کہہ کر چلیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امت میں ایسی کمیاں تھیں کہ جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنے بچوں کو قربان کیا، مائیں بہنیں بے پردہ کبھی کوفے میں کبھی شام میں پھرائی گئیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی چھوٹے مقصد کے ماتحت یہ کام نہیں ہوا، بلکہ کوئی ایک بڑا مقصد تھا جس کے لیے یہ بڑی قربانیاں دی گئیں. یہ بڑی قربانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد صرف اور صرف انسانیت کا تحفظ تھا. نماز یزید کے لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں دین کسی حد تک پایا جاتا تھا لیکن انسانیت نہیں پائی جاتی تھی. لہذا امام حسین کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ انسانیت کا. آپ نے کووڈ-19 میں اس چیز کو غور کیا ہوگا کہ تمام مذہب کے جو بھی معبد تھے جہاں پہ کوئی ہندو پوجا کرتا ہے وہ مندر بھی بند تھے، مسجدیں بھی بند تھیں، گرودوارا چرچ سب بند تھے، لیکن صرف انسانیت کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا. اور یہی امام حسین علیہ السلام کا کربلا سے دینے والا سب سے اہم پیغام ہے، انسانیت کا تحفظ. عزاداری کی کیا اہمیت ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ عزاداری ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے خود جناب فاطمہ زہرا سے جو امام رسول خدا جب راجہ فاطمہ زہرا کے پاس آئے اور کہا کہ بی بی یہ میرا اب آخری وقت ہے، تو شہزادی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو شہزادی سے کہا کہ تمہارے حسین پر اس ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو جس کے جوان تمہارے جوان پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ روئیں گی. یہ عزاداری کا مقام و مرتبہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آج عزادار امام حسین جب سڑکوں پر نکلتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ امن کا پیغام پہنچے. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم امن پہنچا رہے ہیں. ہم ایسی قوم ہیں کہ جہاں نہ دہشت گردی ملے گی، نہ جہاں قتل و غارت ملے گی، بلکہ صرف اور صرف امن اور انسانیت کا پیغام ملے گا. اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں تک امن اور انسانیت کا پیغام پہنچایا جائے. کیا نام ہے؟ سید دبیر اختر عابدی.